بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سامعین کرام، آپ کسی دن زیدی صاحب سے پوچھیں کہ توصیف زیدی صاحب، یہ سرخ رومال، جبہ یعنی مشلح اور سعودی توب، یہ عربی لباس کا پورا سیٹ کتنے کا مل جاتا ہے؟ اگر وہ پوچھے کہ بھائی یہ کیا ذاتی نوعیت کا سوال اور اس کی وجہ، تو آپ بڑے ادب سے کہیں کہ دراصل ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جعلیات میں ملازمت کے لیے واعظ اور خطیب بننے پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ شاید وہ کہیں کہ بھائی جاؤ جعلیات والوں سے بات کرو، اس کا میرے لباس سے کیا تعلق؟ تو آپ کہیں کہ ہم نے کسی کو بھرتی نہیں کرانا، بس ہم یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کتنا خرچہ ہوا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو غصہ آ جائے اور وہ آپ کو سست کہہ دیں۔ آپ ان سے عرض کریں کہ توصیف صاحب، آپ یہ دلچسپ کلپ سنیں تو آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ کو میرے سوال کا پس منظر بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے، اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے اس دین کے کمپلیٹ ہونے پر، سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ سامعین کرام، مجھے یقین ہے کہ یہ کلپ سن کر بھی توصیف صاحب کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلے گا، چونکہ ان کے علم کا معیار مجھے معلوم ہے۔ گرامی قدر سامعین، دینی مدارس میں پہلی کلاس کی گرامر والے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اکمل تو سپرلیٹیو ڈگری تفضیل کا صیغہ نہیں بلکہ باب افعال سے واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے، جس کا واحد اکملہ ہے اور اس کی گردان یوں ہے، اکملہ، اکملہ، اکملو، اسی طرح آخر تک اکملتو، اکملنا۔ گرامی قدر سامعین، آپ بھی توصیف زیدی کو سمجھانے کی کوشش کریں، شاید انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ گردان فعل ماضی پاسٹ کی ہوتی ہے، جس کا واحد متکلم اکملتو بنتا ہے، جس کا معنی ہے میں نے مکمل کر دیا۔ انہیں یہ بھی سمجھائے کہ جو لفظ اکملو تفضیل سپرلیٹیو فارم میں ہوتا ہے، اس سے اکملتو کا صیغہ عربی گرامر میں بن ہی نہیں سکتا۔ تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، تجھ کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتا دن ہے کہ رات۔ محترم سامعین، یہ توصیف زیدی جو علماء احناف اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے بارے میں بڑے بڑے بول بولتا ہے، جبکہ اس کا اپنا قد بہت ہی چھوٹا ہے۔ کاش کہ توصیف زیدی دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنا علمی قد تو نہ دیتا، چونکہ بقول شاعر اور بقول شاعر دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ تو سامعین، اس شعر میں ہم تھوڑی سی تبدیلی یوں کر لیں کہ رومال کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم۔ ہاں، رومال کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب رومال معزز نہیں ہوتا۔ جب ہم اس تحقیق کے راستے پر نکلتے ہیں تو ہمیں توصیف زیدی کا علمی تعارف یوں ملتا ہے۔ توصیف الرحمن صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جامعہ محمدیہ جنوبی پاکستان میں ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں کے آپ فاضل ہیں، اور ان سے قبل عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے شاگردوں اور تلامذہ میں سے رہے ہیں، اور موجودہ وقت میں صلح ریاض کا جو مکتب جعلیات ہے یا دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر، وہاں پر ایک پروپیگیٹر یا داعی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔
الجھا ہے پاؤں آپ کا اپنے رومال میں، الجھا ہے پاؤں آپ کا اپنے رومال میں، لو آپ اپنے دام میں توصیف آ گیا، لو آپ اپنے دام میں توصیف آ گیا۔ سامعین، آپ نے سنا کہ موصوف توصیف زیدی جنوبی پاکستان میں جامعہ محمدیہ کے فاضل ہیں اور پروفیسر عبداللہ بہاولپوری صاحب کے بھی شاگرد ہیں، جبکہ توصیف زیدی اپنی تقریروں میں بدیع الدین راشدی صاحب کا ذکر بھی بطور استاد کرتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ذکر کرنے دیجئے اپنے شیخ، اپنے استاد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس زندگی کے اس کارنامے کو اپنی تعجب ہے کہ جامعہ محمدیہ کے فاضل کو عربی گرامر کے اس پہلی کلاس والے قانون کا بھی پتہ نہیں کہ اکملت فعل ماضی ہے، نہ کہ تفضیل سپرلیٹیو ڈگری۔ یوں گرامی قدر سامعین، اس کی ڈگری پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں لگ گیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ جعلی ہے، البتہ توصیف صاحب خود ہی وضاحت کرے کہ جامعہ محمدیہ کی یہ سند سفارش سے لی تھی، یا وہ اسباق میں غیر حاضر رہتے تھے، یا سبقوں میں سوئے رہتے تھے کہ انہیں علم دین کی ابجد کا بھی پتہ نہیں۔ اسے جس میدان میں دیکھو اس میں رزلٹ کارڈ میں انڈا بنا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں نادرہ فعل، حدیث میں نادرہ فعل، عربی گرامر میں پیدل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو۔ توصیف زیدی صاحب، مجھے اپنے موقف پر یقین ہے کہ ایک مرد سپرلیٹیو ڈگری نہیں ہے، لیکن تجھے گنجائش دیتا ہوں کہ تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اکملت سپرلیٹیو ڈگری ہے، لہذا زمین کے چہرے پر عربی گرامر کی جتنی بھی کتابیں موجود ہیں تو ان میں ہمیں یہ بات دکھا دے، میں تجھے ایک ڈالا خرید کر دوں گا جس سے سبزی اور پھل رکھ کر تو کسی چوک چراہے میں کھڑا ہو کر بیچ لیا کر اور حلال روزی کما، اور یہ جعلی بحروف سے عوام کو اپنی جہالت کا تختہ مشق نہ بنا۔ امت اسلامیہ پر تیرا بڑا احسان ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو یہ کام نہیں کرے گا، چونکہ تو اپنی اسی تقریر میں تو نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ غربت زیادہ ہے، فقیری زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مولوی کھا کھا کے ہڈ حرام ہو چکے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کام شام کرنا تے اوکھی گل ہے، ایویں گزارا کر لو۔ یہ ہستی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ ہستی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو جباؤ مشرح میں چلا رہی ہے، یہ ہستی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو جباؤ مشرح میں چلا رہی ہے، اگر اس کے جیبوں کے نوٹوں کو سونگھو، اگر اس کے جیبوں کے نوٹوں کو سونگھو تو پٹرول کی ان سے بو آ رہی ہے، اگر اس کے جیبوں کے نوٹوں کو سونگھو تو پٹرول کی ان سے بو آ رہی ہے۔ بہرحال تیری یہ حالت دیکھ کر شاعر نے کیا خوب کہا، غلط بیانی پہ چپ نہ رہنا، غلط بیانی پہ چپ نہ رہنا، ہمارا منشور ہو گیا ہے، غلط بیانی پہ چپ نہ رہنا، ہمارا منشور ہو گیا ہے، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، دبی صدائیں نہیں رہیں گی، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر،
دبی صدائیں نہیں رہیں گی، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے، پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہے گی، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے، پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہیں گی، بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، وہ کر نہ سیکھے سبھی کی عزت، بنے ہیں جو سلفیوں کے عالم، وہ کر نہ سیکھے سبھی کی عزت، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہیں گی، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہیں گی۔ جرت ہے ان دلائل کا جواب دلائل کے میدان میں دیجئے، اور اگر صرف تانوں سے کام چلانا چاہو گے تو شیشہ دکھانا ہمیں بھی آتا ہے۔ توصیف زیدی صاحب، ہم نے تانوں سے کام نہیں چلایا، بلکہ آپ کی غلطی کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے کی ہے، جس سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کو دوسروں کو جو شیشہ دکھانا آتا ہے اس میں ذرا اپنا بھی منہ دیکھ لیتے۔